محمد اسامہ نے پوچھا ہے، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش رکھتا ہوں، اس کے لیے کوئی خاص درود پاک پڑھنا ہوگا یا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی آپ کا جب انتقال ہوا، خواب میں کسی نے دیکھا حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جنت میں سیر فرما رہے ہیں، تو جنت میں جانے کی وجہ پوچھی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، حضرت آپ کو اللہ نے جنت کس عمل پر دی؟ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں یہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ وہ درود پاک ہیں، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ۔ خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ایک عظیم نعمت ہے اور قلبی سکون کا ذریعہ ہے، اس کے لیے نیک نیتی، پاکیزگی اور اخلاص کے ساتھ کوشش کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ امام صاحب نے پوچھا اللہ کے محبوب سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ کی زیارت کا مشتاق ہو، آپ کی زیارت کا شوق رکھتا ہو، طلب رکھتا ہو، اسے کیا عمل کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں فرمایا، جو شخص میری زیارت کا شوق رکھتا ہے اسے چاہیے وہ شخص زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے اور مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرے۔ تو ہمیں پتہ چلا قرآن کریم کی محبت اور درود شریف کی کثرت یہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو یہ جو مال و دولت ملی ہے، یہ جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، فراوانی دی ہے، بہت اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو ہر چیز سے مالا مال کیا ہے، تو اس کے پیچھے خاص عمل آپ کا کیا ہے؟ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بھائی سن لو پھر، بہا وجدنا ما وجدنا، مجھے اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، مجھے دیا، میرے بچوں کو، فیملی کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ تعالی کو 12 مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ تو زیارت کا سبب پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ میں ایک عمل خاص طور پہ کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی زیارت رسول کا شرف حاصل ہو تو آپ یہ عمل کر لیا کریں، وہ ہے سختی سے اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا۔ میرا جو خاص طور پہ عمل ہے وہ ہے میں آپ کی ہر سنت کو زندہ کرتا ہوں، ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرا ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اٹھتا ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، یہ سنت کے راستے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے محبوب آپ کو دیں آپ وہ لے لیں، اور جن چیزوں سے منع کر دیں ان سے آپ رک جائیں، اور مجھ سے آپ ڈرتے رہیں۔ ایک شخص نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی خواہش کی، میں یہ چاہتا ہوں آپ کی زیارت کا مجھے شرف حاصل ہو، تو میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کون سا عمل کروں جس سے مجھے زیارت رسول کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ اخلاص سے درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھا کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح ترمذی میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب وہ شخص ہوگا جو آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف میں آتا ہے، سب سے اللہ کے محبوب کے قریب وہی شخص ہوگا جو آپ پر کثرت سے درود پاک
پڑھتا ہوگا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کثرت سے درود پاک پڑھا کرو اور حرام چیزوں سے بچا کرو۔ یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں، حرام سے آپ نے بچنا ہے، رزق حلال آپ نے کمانا ہے، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ تو وہ شخص بتاتا ہے کہ میں نے جیسے ہی اس عمل کو کرنا شروع کیا، حلال روزی کو میں نے اپنا شیوا بنایا اور حرام سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، کثرت سے درود پاک میں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو بہت سارے بزرگوں نے، اکابرین نے یہی عمل لکھا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جس کے کرنے سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہو جائے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ یہ 3 باتوں پر عمل کر لو، 3 باتوں پر یہ عمل کر لو، آپ کو اللہ کی قربت بھی حاصل ہو جائے گی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو شخص نے کہا حضرت آپ مجھے ضرور بتائیے۔ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی رب کو راضی کرو عبادت سے، رسالت مآب کو راضی کرو اطاعت سے، اور اللہ کے مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ یہ 3 کام آپ کر لو، آپ کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 99 مرتبہ اللہ کے جلووں کا دیدار ہوا، خواب میں دیکھا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن پوچھا یا اللہ اگر تیرا دیدار کرنا ہو، زیارت کرنی ہو، کون سا وظیفہ کروں، کون سا عمل کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اس نے حضرت امام احمد بن حنبل نے پھر پوچھا یا اللہ سمجھ کر پڑھنا ہے یا بغیر سمجھ کر؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے سمجھ کر پڑھیں، آپ کی مرضی، بغیر سمجھ کر پڑھ، آپ کی مرضی، پڑھنا آپ کا کام ہوگا، اپنا دیدار کروا دینا میں عرش والے کا کام ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب حضرت امام احمد بن حنبل کو ہوئی تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی زیارت کا کوئی بندہ مشتاق ہو تو وہ کون سا عمل کرے؟ آپ نے فرمایا وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے، اس کو خواب میں میری زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ اس لیے صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقع ہی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقع ہی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ ہر کسی کی وہ صورت بنا سکتے ہیں، میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو ہمیں پتہ چلا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری کامیابیوں سے نوازتے ہیں اور آپ کا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ عمل ہے سنت اللہ، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں، ان اللہ، بے شک میں، اللہ فرماتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقات نہیں، میں صرف ایک ہی عمل کرتا ہوں، وہ ہے ان اللہ، بے شک میں، و ملائکتہ، میرے لاکھوں اربوں کروڑوں فرشتے، یصلون علی النبی، ہم سب کے سب مل کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا درود، قرآن میں فرما رہے ہیں میں اللہ کا درود، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، میں اللہ کا درود، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں اللہ کا درود، انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کا درود، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں، زبان خدا کی ہے، شان محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر
زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو آقا نامدار تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔